آج جمعۃ المبارک کے دن اپنی 5 انگلیوں پر یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ ماہ شعبان کے پہلے جمعہ کے دن یہ عمل پڑھ لے گا، پہلے جمعہ کے دن ہی نصیب بدل جائے گا، مقدر چمک جائے گا، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، تمنا مقصد جتنا بھی بڑا ہو۔ آج جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل 5 بار پڑھنے کی دیر ہے، غیب سے مدد آ جائے گی۔ میرے پیارے بہن بھائیو، جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن رب سے مانگنے کا دن ہے۔ جمعہ کا دن رب کو منانے کا دن ہے۔ یہ ایسا بابرکت دن ہے کہ اس دن میں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیا جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن اگر کوئی ایک بار مانگتا ہے تو اس کو 10 بار دیا جاتا ہے۔ 1 لاکھ مانگنے والے کو 10 لاکھ دیا جاتا ہے، اور اگر یہی جمعہ ماہ شعبان میں آ جائے تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے ماہ شعبان کے پہلے جمعہ کے دن اس عمل کو کرنا ہے۔ ماہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایسی رات ہے جس کو تمام راتوں سے افضل رات کہا جاتا ہے، اور یہ رات شب برات کی رات ہے، یعنی کہ 15 شعبان کی رات، اور اس رات کو نجات کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات میں بندے کا نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے کہ کس انسان کو کتنا رزق ملے گا، کس انسان کو کتنی دولت ملے گی، کس انسان سے کون سا کام سرزد ہوگا، تاکہ اس کی موت کے بارے میں بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ماہ شعبان کے جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل پڑھنے والے کو مالا مال کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ماہ شعبان اپنی بڑی عظمتوں، رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم سے تیزی سے جدا ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج جمعۃ المبارک کا دن آ گیا۔ اگر کوئی میرا بہن بھائی بیمار ہے، بیماری سے نجات چاہتا ہے، وہ شخص شعبان کے جمعۃ المبارک کے دن اپنی 5 انگلیوں پر یہ عمل پڑھ لو۔ 5 مرتبہ پڑھنا ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، بیمار کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ بڑے بڑے جعلی پیروں فقیروں کے پاس دھکے کھا لیے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا، تو پھر آپ لوگ اپنی 5 انگلیوں پر یہ عمل پڑھ کے اس مریض پر دم کر دو، انشاءاللہ لا علاج بیماری کا علاج ہو جائے گا۔ آج کے دن کا یہ عمل اتنا مجرب عمل ہے، اتنا طاقتور عمل ہے، اتنا مستند عمل ہے کہ آج کے دن میرے جو بہن بھائی بے روزگار ہیں اور وہ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، رزق کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور ان کے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے، اور وہ ارجنٹ بیس پر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، اپنی ملازمت میں پروموشن چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے برکتی کا، بے سکونی کا، بے چینی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں، اللہ رب العزت سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ میری ان تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ سب کاموں کو چھوڑ کر ماہ شعبان کے جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو کر لیں، اپنی 5 انگلیوں پر یہ عمل 5 بار پڑھ لیں۔ یہ تقدیر اور نصیب بدلنے کا مہینہ ہے، ماہ شعبان کا بابرکت مہینہ ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کو منانے کا مہینہ ہے، اور اگر آپ لوگ اس بابرکت مہینے کو بھی بے قدری سے گزار دو گے، اس ماہ کی بھی قدر نہیں کرو گے، میرے پیارے بہن بھائیوں، ماہ شعبان میں مانگنے والے کو اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز دینے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی اتنی فضیلت ہے کہ جو اللہ والے ہیں وہ اس ماہ مبارک میں راتوں کو قیام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اسی ماہ مبارک میں انسان کا نامہ اعمال اللہ رب
العزت کے سامنا پیش کیا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں انسان کو سزائیں دی جائیں گی۔ ابھی بھی موقع ہے اے میرے پیارے بہن بھائیوں، ابھی وقت ہے، اللہ کو راضی کر لو، اللہ رب العزت کو منا لو، اور ماہ شعبان کے جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے جتنا مانگو گے، پیسہ مانگو گے، جو بھی مانگو گے، میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ بڑا بد نصیب ہوگا وہ انسان جو اس ماہ مبارک کی قدر نہیں کرے گا۔ آپ کے پاس پوری رات موجود ہے، پورا دن موجود ہے، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، بس آپ نے ماہ شعبان کے جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے پر کر لینا ہے۔ اپنی 5 انگلیوں پر اس عمل کو پڑھنا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، اپنی حاجات، اپنی ضرورتوں کو، اپنے مقاصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کو یہ عمل کرنے کی دیر ہوگی کہ اللہ رب العزت کے فرشتے آپ پر رحمت کی بارش برسانا شروع کر دیں گے۔ آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کی تمنا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت آپ کو بن مانگے ہی عطا فرمائے گا۔ جو چیز آپ اللہ رب العزت سے مانگیں گے بھی نہیں، اللہ رب العزت کی ذات آپ کو وہ چیز بھی عطا فرمائے گی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کا یہ عمل میرا وہ بہن بھائی جو قرض کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، اس کا بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اس پر لاکھوں کروڑوں روپے کا قرض ہے، وہ بھی اگر آج کے اس عمل کو پڑھ لے گا، بان کے جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو پڑھ لے گا، میں مکمل یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی بھکاری، کوئی مجبور، جس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جو کئی سالوں سے پریشان حال ہے اور نا امید ہو چکا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا، تو وہ بھی انشاءاللہ اپنی 5 انگلیوں پر آج کے اس عمل کو پڑھ لے تو ساری زندگی مجھے دعائیں دے گا کہ کسی نے وظیفہ بتایا تھا، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ کسی اور وظیفے کو پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ جو بندہ میری مکمل ویڈیو کو دیکھ کر اس عمل کو بتائے گئے طریقے پر پڑھ لے گا، اس کے پورے سال کا نصیب کھل جائے گا، پورے سال کا رزق اس کو مل جائے گا، پورا سال اللہ رب العزت سے جو بھی مانگے گا اس کی ہر حاجت، ہر ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اب ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر پورے سال کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ کتنی بد نصیبی ہے کہ آج بھی ہم لاپرواہی اور کوتاہی سے اپنے پیارے رب کو راضی نہ کر سکیں، اللہ رب العزت کو منا نہ سکیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ دکان پر ہیں، کاروبار پر ہیں، سفر پر ہیں، میری پیاری بہنیں گھروں میں کام کاج کر رہی ہیں، کچن میں کام کر رہی ہیں، جہاں پر جس کو جب بھی وقت ملتا ہے وہ اس وظیفے کو پڑھ لے، اس وظیفے کو پڑھ لیجئے گا، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اور خوش نصیب ہوگا جو اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے پر کر لے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اپنے وظائف کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ میں ایسے وظائف، ایسے اعمال ڈیلی بیس پر آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے ماہ شعبان کو جمعۃ المبارک کے دن آپ چاہیں اس عمل کو فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، یا پھر آپ کو جب بھی وقت ملتا ہے آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد ہے تو آپ درود ابراہیمی پڑھیں، نہیں یاد تو آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ کو جو بھی درود پاک آتا ہے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی 5 انگلیوں پر 5 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ جو بندہ اس عمل کو بتائے گئے طریقے پر پڑھ لے گا اس کو اللہ رب العزت اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے۔
گے، اس کو کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ رب العزت اس کو اپنے سوا تمام لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ وہ بندہ پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ پورا سال اللہ رب العزت سے جو بھی مانگے گا اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے گا۔ اپنے آج کے دن اس عمل کو اپنے 5 ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، اور یہ جو پہلا چھوٹا سا وظیفہ ہے اس کو آپ نے بتائے گئے طریقے پر ہی پڑھنا ہے۔ جتنی مرتبہ بتاؤں گا اتنی مرتبہ ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ اور یہ جو پہلا وظیفہ ہے یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم مبارک کا وظیفہ ہے۔ ان 2 اسم مبارک کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور ان کو آپ نے ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ آپ کے ہاتھ کی ایک انگلی پر 3 نشان ہیں، تو اس طرح آپ نے 5 انگلیوں پر 15 دفعہ اللہ رب العزت کے ان 2 اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ اور وہ اللہ رب العزت کے 2 اسم مبارک یا وہاب یا وسیع، ان کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، یا وہاب یا وسیع، دونوں کو اکٹھا پڑھا اور ایک شمار کیا۔ یا وہاب یا وسیع یہ 1 ہو گیا، یا وہاب یا وسیع یہ 2 ہو گیا، یا وہاب یا وسیع یہ 3 ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیوں پر ان 2 اسم مبارک کو 15 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو 2 چھوٹے چھوٹے اور وظائف بتاؤں گا، ان کو بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے ان تینوں وظائف کو اکٹھا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ جو پہلا وظیفہ ہے یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کو مخلوق سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر کسی کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ جو میرے بہن بھائی تنگ دست ہیں، مفلس ہیں، غریب ہیں، ان پر قرض ہے، وہ اگر اس عمل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ میرا سونا رب ان کو بے نیاز کر دے گا۔ اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کو اتنا مال و دولت ملے گا، اس کو اتنا رزق ملے گا، وہ رزق پورا سال ختم نہیں ہوگا۔ وہ پورے سال میں اللہ رب العزت سے جو بھی مانگے گا اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے گا۔ بس آپ نے آج جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے پر کرنا ہے۔ تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر اچھی طرح سمجھ کر آپ نے اس عمل کو 3 چھوٹے چھوٹے وظائف کو ملا کر مکمل پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو دوسرا چھوٹا سا عمل کرنا ہے وہ عمل قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ کا عمل ہے، اور وہ سورت اخلاص ہے۔ اور سورت اخلاص کی فضیلت کے بارے میں میرا کون سا بہن بھائی ہے جو اس کے بارے میں نہیں جانتا؟ بچہ سورت اخلاص کی فضیلت کے بارے میں جانتا ہے۔ تو آپ نے جو دوسرا عمل ہے وہ سورت اخلاص کا عمل ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے جمعہ کے دن سورت اخلاص کو اپنے ہاتھ کی 5 انگلیوں پر 15 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ آپ شروع میں 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت اخلاص کو 15 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایسی سورت ہے جس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا بندہ اقرار کرتا ہے، اللہ رب العزت کی شان بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اور جو بھی میرا بہن بھائی اللہ رب العزت کی تعریف بیان کر کے اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو میرا اللہ اپنے اس بندے کے خالی ہاتھوں کو کبھی بھی نہیں لوٹاتا، اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے جو دوسرا عمل ہے وہ سورت اخلاص کا ہے۔ آپ نے سورت اخلاص کو 15 مرتبہ جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے۔ اور آپ نے جمعۃ المبارک کے دن جو تیسرا عمل کرنا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ عمل ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جمعہ کے دن آپ نے ان تینوں وظائف کو ایک ساتھ ایک ہی وقت میں کرنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے ابھی ایک وظیفے کو کیا اور گھنٹے 2 گھنٹے بعد آپ نے دوسرے کو کر لیا، نہیں، آپ نے بتائی گئی تعداد میں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیوں پر 15 مرتبہ لا حول ولا قوت الا
باللہ کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ ان 3 وظائف کو مکمل کر لیں تو آخر میں پھر آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، نہیں تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ درود پاک بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلند کر لینا ہے اور آپ نے عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، مراد ہے، مقصد ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، اس کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت اپنے فضل سے آپ کی دعا کو ضرور قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی اچھی معلومات اور اچھے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔